مسائل نسخ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اس پر یہود و نصارہ اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ ایسا تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح انسان کی روحانیہ بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر اور ماہر حکیم مریض کے لیے پہلے یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس کی بیماری کے حساب سے نسخہ بدلنا حکمت کا تقاضا ہے، نہ کہ ان کی نالائکی کی دلیل ہے۔ پہلے بیمار کے لیے وہ دوائی مفید تھی، اور اب یہ ہے کہ جس طرح دوا بدلتے ہیں، دوائی وغیرہ تبدیل کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح غذا بھی بدلتی ہے۔ انتہائی کمزور مریض کو ہلکی پھلکی غذا یعنی کہ کھچڑی وغیرہ، دلیا وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جوں روز بروز صحت کی طرف چلا جاتا ہے تو سخت غذا کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ تو بڑا نالائق اور بے وقوف ہے کہ کل ایک نسخہ تجویز کیا اور آج دوسرا نسخہ تجویز کر دیا، کل کہتا تھا یہ کھاؤ اور آج کہتا ہے یہ کھاؤ، تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور نالائق سمجھا جائے گا۔ تو یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے جن کا معالج پروردگار ہے۔ اس حکیم یعنی کہ علی الاطلاق نے روحانی بیماریوں کے مطابق احکام میں تبدیلیاں فرمائی۔ مثلا پہلے مسلمان کم تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جنسی خواہشات ان میں بھی تھی نسل انسانی چلانے کے لیے، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کا کافر عورت کے ساتھ اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز رکھا۔ بعد میں جب اسلام عامۃ الناس میں پھیل گیا، لوگوں کے اندر پھیل گیا اسلام، اور طرفین سے مسلمان مرد اور عورتوں کے رشتے ملنے لگے، تو ہجرت کے بعد تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بدل دیا اور کافر اور مشرک کے ساتھ رشتہ کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں بھی نکاح میں نہیں دے سکتے۔ تو مکہ مکرمہ میں روزے نہیں تھے اور نہ ہی جہاد کرنے کا حکم تھا، کیونکہ زندگی بڑی صبر آزمائش تھی۔ جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا اور بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے، اس لیے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو تو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ گھر والے روٹی تک بند کر دیتے تھے، اور ان کو روزے کا کیا حکم دینا ہے، وہ تو پہلے ہی بھوکے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی استقامت دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ایک نوجوان صحابی تھے، اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو چچا نے سختی کی تاکہ کلمہ چھوڑ دے۔ جب اس نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا تو اس کی روٹی بند کر دی اور اس کو تکلیفیں دی، پھر بھی نہ مانا اور کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو اس اپنے بھتیجے کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دے، چنانچہ اس کے کپڑے اتار لیے، ٹھیک ہے نا، مکان بھی چھین لیا، کپڑے بھی اتار لیے۔ تو وہی آدمی یعنی کہ کپڑوں کے بغیر کسی جگہ چھپ گئے، تو جب دن چڑھا تو ایک آدمی بوری لے کر جا رہا تھا گھاس لینے کے لیے، تو اس کو آواز دی کہ اللہ کے بندے اندر نہ آنا، کیونکہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پاس بھیج دے، میں اپنا جسم ڈھانپ لوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ اور دوسری شک یہ ہے، احکام بدلنے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کے ساتھ لباس بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں آدمی کیسے گرم کپڑے پہنتا ہے،
اگر وہی کپڑے گرمیوں میں پہنے تو اس کا حشر کیا ہو جائے گا۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بدلتی ہے، موسم کے تغیر سے لباس بدلتا ہے، تو اسی طرح روحانی علاج بھی بدلتا ہے۔ اور تیسری شک یہ ہے، پہلے ایک مسلمان کا 10 کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو فرمایا اب ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے۔ تو مخالفوں نے چونکہ نسخ پر اعتراضات کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا ما ننسخ من آیہ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیات کو، مثلا پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا، پھر منع کر دیا۔ پہلے ایک مقابلہ 10 کے ساتھ تھا، پھر 2 کے ساتھ کر دیا۔ پہلے شراب حلال تھی، پھر حرام کر دی گئی۔ اسی طرح اور کئی مسائل ہیں۔ او ننسیا، یا ہم اس کو بھلا دیں، یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم ختم کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ جیسے 10 کے ساتھ مقابلے کی بجائے 2 کے ساتھ مقابلے کا حکم بہتر ہے۔ او مثلیہ، یا اس جیسی، یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے اس جیسے دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ جس طرح 16-17 مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نبی یعنی کہ قبلتین کے لقب سے آئی، یعنی 2 قبلوں والا نبی، کہ وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بھی نماز پڑھے گا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، تو یہ دونوں حکم برابر ہیں۔ نص کا مسئلہ پر اعتراض کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ ایک آدمی کو مالدار بنانے کے بعد یعنی کچھ احکام تشریعی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ احکام تشریعی ہیں اور کچھ احکام تکوینی ہیں۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کلمہ کن سے ہو جانے والے، جن میں احکام کا شرع کا تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، پھر چند دن کے بعد وہ بیٹا اور بیٹی واپس لے لیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ پروردگار جب لینا ہی تھا تو دیا کیوں۔ اسی طرح ایک آدمی کو مالدار بنانے کے بعد غریب بنا دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ پروردگار اگر غریب بنانا تھا تو مالدار ہی کیوں بنایا، بیمار کرنا تھا تو صحت کیوں دی۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں تغیر کے تم بھی قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے دانا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام میں بھی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، بادشاہ بنائے، گدھا بنائے، عزت دے یا ذلت دے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ بے جا سوالات کا مرض، ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا،
ہم ہرگز نہیں ایمان لیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو سامنے آنکھوں سے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح کے لایانی سوالات مشرکین نے بھی کیے تھے کہ وَلَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے مطالبے پورے کریں۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے پیش کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا او تأتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں اور اس کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو فرمایا تم اس طرح لا یعنی سوالات کرتے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، کہ ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔